بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. معزز بزرگان دین، نوجوان دوستو، اللہ رب العزت کا کرم، احسان اور فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر سے ہم سب کا ملنا نصیب فرمایا. رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی پہلی تاریخ میں آپ سے ملاقات ہوئی تھی، اور پورے 2 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر سے ملاقات کرا رہے ہیں. اللہ رب العزت ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہم سبوں کو ایک دوسرے کے لیے جنت میں لے جانے اور جانے کا ذریعہ بنائے. قرآن مقدس کی آیت کریمہ کا ایک چھوٹا ٹکڑا میں نے پڑھا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں: فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف. إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، یقیناً میں تم لوگوں کو اللہ سے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، اور انسان بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان کی عظیم دولت سے سرفراز فرمایا. لیکن مومنین اور مسلمین، مومنات و مسلمات، مرد و عورت، پڑھے لکھے اور ان پڑھ، سب کا ایک کامن سوال ہو رہا ہے جہاں جائیے کہ ہمارے اوپر حالات بڑے خراب آ رہے ہیں، حالات بہت بگڑ گئے ہیں، آخر اللہ کو رحم کیوں نہیں آ رہا ہے؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایک بات یاد رکھیے، کسی شاعر نے کہا تھا: جس چراغ کو بجھا دیا فضول سمجھ کر، وہی جلاؤ تو روشنی ہوگی. جس چراغ کو فضول سمجھ کر بجھا دیا تو نے، وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی. ہم نے اپنی زندگی کا محور اور مقصد یورپین کلچر کو اپنانے میں صرف کر دیا. اپنا رہبر، اپنا رہنما، اپنا استاذ، اپنا پیر و مرشد ہم نے دنیا کو بنایا، دنیا داروں کو بنایا، ان لوگوں کو بنایا جو اللہ رب العزت سے دور ہو گئے، جن کا تعلق اللہ سے ختم ہو گیا. اگر اللہ رب العزت سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو، اللہ سے تعلق مضبوط ہو جیسا کہ پرانے لوگوں کا تھا، یعنی صحابہ کرام کا تھا، تابعین کا تھا، تبع تابعین کا تھا، تو ہمارے ساتھ یہ حالات نہ ہوتے. حالات آتے بھی تو ہم مطمئن رہتے کہ جو کر رہے ہیں اللہ کر رہے ہیں، اور یقیناً اللہ رب العزت نے اسی میں بھلائی رکھی ہے. قیامت سے قریب جب مہدی رضی اللہ عنہ آئیں گے دجال سے مقابلے کے لیے، تو حدیث پاک میں آتا ہے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ پوری دنیا سے جو مسلمان ہوں گے وہ یکجوٹ ہو کر ان کے ساتھ مل کر دجال کے مقابلے کے لیے جائیں گے. ان کی تعداد کیا ہوگی؟ صرف 12,000، صرف 12,000 کی تعداد ہوگی. آپ ذرا غور کیجئے
لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہم مسلمان پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ اس زمانے میں ہم ایمان سے پھر جائیں گے، ہمارا نام بدل جائے گا، ہم دھرم چینج کر دیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہم اسی شکل میں رہیں گے، ایسے ہی رہیں گے، لیکن ہم میں سے کتنے لوگوں کا ایمان ختم ہو جائے گا اس وقت پتہ چلے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ رب العزت پر عام لفظوں میں اعتراض کرنے والے ہو گئے۔ پتہ نہیں اللہ کو کیا ہو گیا، اللہ ہمیں ہمارے حالات کو دیکھ ہی نہیں رہے۔ اتنی دعائیں ہو رہی ہے حرم میں، مکہ میں، مدینہ میں، حج میں، عمرے میں، رمضان میں، اتنی دعائیں ہو رہی ہے، پھر بھی اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سب آزمائش کی باتیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا رشتہ اپنے رب سے ٹوٹ چکا ہے۔ ہم اس بتی کے مانند ہو گئے ہیں، اس لائٹ کے مانند ہو گئے ہیں جس کا کنیکشن پاور ہاؤس سے نہیں ہے۔ سب کچھ ٹھیک ہے، کنیکشن ٹوٹا ہوا ہے، اس لیے روشنی نہیں آ رہی ہے۔ ہم اپنے آپ کو بدلیں، ہم اپنے زندگی کے اندر انقلاب برپا کریں۔ انقلاب ایسے برپا ہوگا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہم کو دیا ہے اسے اپنانا ہوگا۔ اب طریقہ اپنانے کا مطلب کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں طریقہ اپنانے کا مطلب یہ ہے کہ داڑھی ہو، کرتا ہو، ٹوپی ہو، پجامہ ہو اور ٹکنے سے اوپر پجامہ ہو، یہ ہے طریقہ۔ میرے بھائیوں، ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر سے زیادہ باطن پر محنت کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ظاہر کو سنوارنے سے پہلے باطن کو سنوارا ہے۔ ایک آدمی کو فیور ہے، بخار ہے، وہ کھانا پسند نہیں کر رہا ہے، گھر والے بجائے یہ کہ اس کے بخار کی دوا تلاش کریں، مختلف قسم کے ڈش تیار کر رہے ہیں۔ چلو آج اس کو یہ پسند نہیں ہے، یہ کھانا بناتے ہیں، یہ پسند نہیں یہ بناتے ہیں، یہ پسند نہیں یہ بناتے ہیں، دسیوں بیسیوں قسم کے کھانے اس کے سامنے لا کر رکھ دیے، اس کو پسند ہی نہیں آ رہا ہے۔ اس کے بخار کو ختم کرنے کی کوشش نہیں ہو رہی ہے۔ جس نے اس کے زبان میں کرواہٹ لا دیا ہے، جس نے اس کے زبان کے ذائقے کو ختم کر دیا ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش نہیں ہو رہی ہے، ڈش تیار ہو رہی ہے۔ تو ہماری حالت وہی ہے کہ ہم نے اپنے ایمان کو، ہم نے اپنے قلب اور دل کو اتنا گندا کر دیا ہے، اس قدر سے اس کو بگاڑ دیا ہے کہ ہمیں حالات کب ہیں، مسائل و مشکلات کب ہیں، پریشانیاں کب ہے، آزمائش و ابتلا کب ہے، فرق ہی نہیں سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ کا عذاب کیا ہے اور اللہ کی طرف سے امتحان کب ہے، یہ فرق سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، ایک ہے عذاب، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے ایک ہوتا ہے اللہ کا عذاب جو ہم پر آتا ہے، اور ایک ہوتا ہے اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان۔ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارا کلاس اوپر ہو جائے۔ بھائی بچے پڑھتے ہیں، سال ختم ہوتا ہے تو ان کا ایک ایگزام ہوتا ہے، ایگزام میں پاس کیا تو اس کا کلاس آگے بڑھ جاتا ہے اور بچہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت اپنے خاص بندوں پر کبھی کبھی مشکلات اور مصائب لاتے ہیں، پریشانیاں لاتے ہیں۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایسے موقع پر اللہ کہتے ہیں اگر تمہارے ساتھ اللہ کی آزمائش آ رہی ہے تو تم صبر و صلاح، نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو۔ اگر ہم اس پر استقامت کے ساتھ قائم رہ جاتے ہیں، اللہ ہمارے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ جیسے بچوں کے کلاسز اوپر اٹھتے ہیں، ہمارا مقام بھی اوپر اٹھ جاتا ہے۔
حدیث پاک میں آتا ہے، مشکات شریف کی روایت ہے کہ اللہ رب العزت کسی بندے کے درجے کو بلند کرنا چاہتے ہیں اور اس بندے کے اعمال اتنے اچھے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ابتلا و آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، اس پہ وہ صبر کرتا ہے، اللہ سے مدد مانگتا ہے، اللہ اس کے صدقے میں اس کے درجات اور اس کے مرتبے کو بلند کر دیتے ہیں۔ اب سوال یہ کہ ہم کیسے سمجھیں کہ ہم پر عذاب ہے یا ہم پر اللہ کا امتحان ہے؟ اس کے بارے میں حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، غالباً ایک قول حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا بھی ہے، اور پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آزمائش اور امتحان اللہ کی طرف سے ہے تو آپ کے معمول میں کمی نہیں آئے گی۔ مثلا آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، پہلے نماز پڑھتے تھے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتے تھے، تو اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس معمول میں کمی نہیں آ رہی ہے، آپ اسی لیول پہ چل رہے ہیں، اس میں اور گہرائی پیدا ہو گئی اور اللہ سے زیادہ تعلق قائم آپ کا ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آزمائش اور امتحان ہے، عذاب نہیں ہے۔ بھائی انبیاء علیہ السلام سے زیادہ اللہ کا قریب کوئی ہوا ہے کیا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب تو روئے زمین پر کوئی ہوا ہی نہیں ہے۔ خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا اس دین کے خاطر، اس دین کے لیے اتنی تکلیف اٹھانی پڑی کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ انبیاء علیہ السلام کو آلے سے چیز دیا گیا تو آپ کہیں گے ارے گناہ کیا اس لیے تو ان کو ایسا ہوا، ان کے ساتھ نعوذ باللہ ایمان ہی ختم ہو جائے گی، مسلمان ہی باقی نہیں رہیں گے۔ تو جو پٹ رہے ہیں، جو کٹ رہے ہیں، جو مار کھا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گناہ گار ہیں، نعوذ باللہ۔ اگر ایسا سوچتے ہیں تو ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ ہاں، یہ آزمائش ابتلا آنے کے بعد ان کا تعلق اللہ سے کیسا ہے، پہلے سے بڑھ گیا ہے یا پہلے سے کم گیا ہے، اس کو دیکھنا ہے۔ تو دوسرے کا دیکھنے سے فائدہ کیا ہے؟ اپنا دیکھو پہلے کہ ہمارے اوپر ہمارا بزنس تھوڑا سا پہلے سے کم ہو گیا، ہمارے گھروں میں بیماریاں چلی آئی، ہمارے گھروں میں پریشانیاں چلی آئی، گھر کے آپسی اختلاف پیدا ہو گئے، بیوی سے بات نہیں بن رہی ہے، بھائی آپس میں دشمن ہو گئے، بزنس پارٹنر الگ ہو گئے، تو اپنے آپ کو اکیلے تنہائی میں بٹھائیے اور دیکھیے کہ ہمارا جو رشتہ اللہ سے پہلے تھا وہی رشتہ باقی ہے یا اس میں کمی آ گیا ہے۔ ہم جو نماز کی پابندی پہلے کرتے تھے اس پر ہم قائم ہیں یا اس سے پیچھے ہٹ گئے؟ ہمارا جو ایک دین کے لیے محنت تھی اس میں محنت باقی ہے یا کم ہو گئی؟ یہ سب چیزوں پہ غور کرنا ہوگا۔ اگر ہم باقی ہیں، ہمارا تعلق اللہ سے بڑا ہے تو خوش ہو جائیے، اللہ آپ کے درجات کو بلند کرنے والے ہیں۔ اور اگر ان میں کمی آ گئی ہے تو فوراً سمجھ جائیے کہ ہمارے اعمال نے یہ مصیبت ہم پر لائی ہے، تو فوراً توبہ کیجیے، فوراً توبہ کیجیے، کیونکہ اللہ کی طرف سے جو عذاب ہے اس کو توبہ اور صدقہ کے علاوہ کوئی ٹال نہیں سکتا۔ ان الصدقہ ترد البلاء وتزید فی العمر، ان الصدقہ تطفئ غضب الرب۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ صدقہ مصیبتوں اور بیماریوں کو ٹال دیتا ہے اور اللہ سے قریب کر دیتا ہے۔ وہ صدقہ اللہ کے غصے کو بجھا دیتا ہے۔ تو صدقات اور اس کے ساتھ میں اللہ سے توبہ و استغفار، اللہ کا تعلق پھر قائم کر دے گا۔ بہرحال اس وقت کے حالات کے پیش نظر چند باتیں آپ سے ہم نے کی۔ اصل موضوع یہ تھا کہ ابھی حج کے ایام شروع ہو رہے ہیں، ذی القعدہ کا مہینہ شروع ہے اور حجاج اکرام پوری دنیا سے پروانے کی طرح ایک شمع کے پاس، بیت اللہ کے پاس جمع ہونے کے لیے پوری دنیا سے مسلمان تیاریاں کر رہے ہیں اور کچھ چلے گئے۔ اس موضوع پہ بات کرنی تھی، لیکن اس سے پہلے ضروری یہ سمجھا کہ بخار کا علاج ہو تاکہ کھانے کا مزہ محسوس ہونے لگے۔ تو ہمارا بخار یہ ہے کہ ہمارے قلب گندے ہو گئے ہیں، ہمارے دلوں میں میل جمع ہو گیا ہے، ہماری بدعمالیاں بڑھ گئی ہیں، ہم جو ہے لقمے ایسے کھا رہے ہیں جو لقمے ہمارے دعاؤں کے لیے رکاوٹ بن رہے ہیں،
تو ان چیزوں سے توبہ کر کے اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کریں، اپنے اعمال کو درست کریں، اللہ سے رشتہ مضبوط ہو جائے گا، پھر کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے 25 سوال کیے، ایک صحابی نے، ایک دیہاتی صحابی نے 25 سوال کیے اور 25 کا جواب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اس میں سے ایک سوال تھا کہ ہم طاقتور کیسے بنیں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا اللہ پر توکل کرو، طاقتور بن جاؤ گے۔ کیا مطلب؟ اگر ہمارا اعتماد یہ ہو کہ میرا رب میرے ساتھ ہے اور ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے اور ہم رب سے تعلق قائم کیے ہوئے ہیں، ہمارے رب کے علاوہ کوئی کچھ نہیں ہمارا کر سکتا ہے، تو روئے زمین میں اس سے بڑا طاقتور کوئی نہیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے، قلب کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کے حال کو بہتر کر دیں اور اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس مختصر وقت میں حج کے موضوع پر تفصیل سے بات نہیں ہو سکتی ہے۔ مختصراً یہ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الحج اشہر معلومات، حدیث پاک میں فرمایا من حج البیت فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ حج کے ایام، حج کے مہینے گنے چنے ہیں، اور جو شخص حج کرے اور گناہوں سے، فسق و فجور سے بچا رہے تو حج سے ایسے لوٹ کر آتا ہے جیسے کہ اس کی ماں نے آج ہی اس کو پیدا کیا، آج ہی جنا اس کو۔ گویا کہ حج ہمارے گناہوں کے میل کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے، ہماری پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے حج کرنے کی استطاعت دی، یعنی جس پر حج فرض ہو گیا۔ حج کس پہ فرض ہوتا ہے؟ جو آدمی بیت اللہ شریف تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو، یعنی صحت مند بھی ہو، ساتھ میں پیسے بھی ہوں، اتنے پیسے ہوں کہ وہاں جا کر وہاں کھا پی کر پھر وہاں سے لوٹ سکتا ہو، اور جب تک یہاں نہ رہے اس کے گھر والے کے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے تو اس آدمی پر حج فرض ہے۔ بھائی ہم ہر 20 آدمی میں سے 5 آدمی پر حج فرض ہے، ہر 5 میں ایک آدمی پر حج فرض ہے، سمجھ لیجیے۔ لیکن اتنی غفلت ہے، اتنے سخت اس پر وعید ہے اللہ کے نبی کا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس آدمی پر اللہ نے حج فرض کیا اور اس نے باوجود استطاعت کے حج نہیں کیا اور مر گیا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہ معلوم وہ یہودی ہو کر مرا یا عیسائی ہو کر مرا۔ سوچئے، جس دولت کو پوری زندگی محنت کر کے کمائے اور معلوم ہے کہ ہمیں مر جانا ہے، دنیا سے چلا جانا ہے، اپنی اولاد کی فکر میں دولت جمع کرتے کرتے ایک فرض کی ادائیگی کے بغیر مر رہے ہیں، نہ جانے موت ایمان پر ہو رہی ہے کہ بغیر ایمان پر ہو رہی ہے۔ جب میرے نبی نے کہہ دیا تو کون دعویٰ کر سکتا کہ ایمان پر مرے ہیں؟ بھائی کون کان میں لگا گیا تھا سننے آپ کو کہ کلمہ پڑھتے پڑھتے مرے کہ اللہ کا انکار کر کے مرے؟ کس کو معلوم ہے؟ اتنی سخت وعید ہے، اس کے باوجود ہم حج نہیں کرتے۔ اس لیے جن کے اللہ جن کے اوپر حج فرض کر دیے ہیں ان کو چاہیے کہ اول مرحلہ میں اپنے حج فرض کو ادا کر دیجیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حج کے بے انتہا فضائل ہیں، بے انتہا برکات ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لم یفتقر حاج قط، کہ جو بندہ حج کرے گا وہ کبھی فقیر نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے نبی نے یہ گارنٹی دیا کہ جو حج اور عمرہ کرے گا وہ کبھی فقیر نہیں ہو سکتا ہے، اللہ اس کے مال میں اضافہ فرمائیں گے۔ تو جب ہم 4 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے تم غریب نہیں ہوگے، اس کا مطلب اللہ پڑھا کر دیں گے، یہ یقین بھی ساتھ میں ہونا چاہیے، اور اللہ دے بھی رہے ہیں۔ لیکن صرف دولت ہونے سے انسان نہیں پہنچ پاتا ہے، یہ عشق و محبت کی بات ہے، دعاؤں کی بات ہے، رونے کی بات ہے، اللہ رب العزت سے مانگنا پڑتا ہے۔ انسان اللہ کے سامنے جب رو رو کر تھک جاتا ہے، جب اس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے، تب اللہ بلاتے ہیں۔
ایک بزرگ گزرے ہیں سفیان ابن عوینہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی پوری زندگی میں 70 حج کیے۔ بھائی سال میں کتنے حج ہوتے ہیں؟ بھائی سال میں کتنے حج ہوتے ہیں؟ ایک ہی حج ہوتا ہے سال میں۔ 70 کا مطلب 70 سال لگاتار انہوں نے حج کیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 55 حج کیے، اسود ابن یزید نے 80 حج کیے۔ آپ حیران ہوں گے بھائی کیسے ممکن ہے؟ اللہ کے عاشقوں کے واقعات پڑھیے، آپ کو اندازہ ملے گا کہ کیسے لوگ تھے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ صرف حج نہیں کیے، آپ نے بہت سارے حج کیے، اور جب حج کا ایام آتا جتنے لوگ جانے والے ہوتے سب کو بلاتے تھے اور بلا کر کہتے بھائی تمہارے پاس کیا کیا سامان تیاری کیا؟ تو سب لوگ بتاتے یہ تیاری کیا، یہ تیاری کیا۔ جتنے پیسے ہوتے سب بولتے سب ہم کو دے دو، اور سب کے پیسے لیتے۔ پہلے تو سکے ہوتے تھے درہم و دینار، اس کو کپڑے میں باندھتے تھے، اس کا نام لکھتے اور پورا گھر میں رکھ دیتے، اور سب کو ساتھ میں لے کر جاتے، اور سب کا خرچ اکیلے اٹھاتے، بہتر کھانے کا انتظام کرتے، اور جب حج سے واپس آتے سب کا پیسہ واپس کر دیتے۔ پوری زندگی یہی معمول رہا ان کا، کیونکہ ان کو یقین تھا میرے نبی نے کہا جو حج کیا وہ کبھی غریب نہیں ہو سکتا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک اپنے زمانے کے بڑے محدث تھے، بڑے تاجر تھے، بہت بڑے بزنس مین تھے۔ اللہ نے دولت کو عزیز دیا تھا، اور اللہ کے نبی کے اس قول پر یقین تھا، اور جب جب جاتے مال ان کا بڑھ جاتا، جب جب جاتے مال ان کا بڑھ جاتا۔ تو اللہ رب العزت سے بہت رو کر مانگنا پڑتا ہے، تب اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں حاضری کی توفیق دیتے ہیں۔ تو سفیان ابن عوینہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ جب حج پر گئے تو حج کر کے بالکل تھک گئے، میں نے وہ طواف کر کے جب تھک گئے تھے دعا مانگی، بہت دیر دعا مانگی، اور بار بار کہتے ہیں اللہ میں بار بار تیرے گھر میں آتا ہوں، پتہ نہیں تو قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، میرا حج قبول ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ دعا کر کے اور گئے صفا مروہ پہاڑی جو ہے اس کے درمیان میں جہاں دوڑ لگاتے ہیں وہاں گئے، ان کو نیند آ گئی، سو گئے۔ خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار ہوا، خواب میں دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا سفیان کیا سوال کر رہے تھے؟ کہا کہ اللہ پتہ نہیں میرا حج قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ تو کہا کہ اچھا تم یہ بتاؤ تمہارے بہت سارے دوست احباب ہوں گے، کوئی دوست ہوتا ہے بس ٹیمپروری ملاقات ہوئی دوستی ہے، اگر ملتا تم کو اس کو بازار میں کہیں چائے پلا دے تو وہیں سے مسافر کے گھر چلے آتے ہو، کوئی دوست ہوتا ہے تم گھر کے قریب لاتے ہو، بیٹھک میں بیٹھاتے ہو، وہیں سے واپس کر دیتے ہو، کچھ دوست ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو تم اپنے گھر کے اندر لاتے ہو، جہاں رہتے ہو وہاں بیٹھاتے ہو۔ وہ کون دوست ہوتے ہیں؟ کہا کہ بالکل میرے دل سے جو قریب ہوتے ہیں ان کو میں وہاں بلاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم بھی اپنے گھر میں انہی کو بلاتے ہیں جو میرے دل سے قریب ہوتے ہیں، جو مجھ سے قریب ہوتے ہیں، جن کا تعلق مجھ سے قریب ہوتا ہے۔ تمہارا حج قبول ہے، اگر قبول نہ ہوتا میں تم کو بلاتا کیوں اپنے گھر میں؟ یہ حاضری کی توفیق مل جانا اس کا مطلب کہ تم مقبول ہو، تمہارا حج مقبول ہے، تمہارا عمرہ مقبول ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، بے پناہ اللہ کی محبت ہوتی ہے تو اللہ اپنے گھر کا دیدار کراتے ہیں، اور اگر بدبختی ہو، دولت کے بھرمار پڑے ہوئے آپ کے پاس، اللہ توفیق نہیں دے گا تو آپ نہیں جا سکتے ہیں۔ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھے ہیں کہ ایک آدمی بہت دولت اس کے پاس، اس کو لوگوں نے بھائی حج کر لو، بلین ڈالر کا مالک، یورپ امریکہ کا سفر ہمیشہ کر رہا ہے، بھائی حج کر لو، حج فرض ہے، حج کر لو، حج فرض ہے۔ تو اس نے پاسپورٹ بنوایا، فارم بھر دیا، حج کے ایام آ گئے، 2 دن باقی ہے، لوگ بولے بھائی چلو تیاری کرو۔ اس کے دوسرے پارٹنر آئے، بولے ارے بھائی تم 40 دن وہاں رہو گے، تمہارے بزنس کا کیا ہوگا؟ پورا چوپٹ ہو جائے گا بزنس تمہارا۔ ارے بزنس دیکھو، حج تو بعد میں کر سکتے ہو تم۔ لوگوں نے اس کو کہا، ان کی بات مان لی، کہا کہ نہیں ہم نہیں جائیں گے، چلو حج تو بعد میں کریں، ہر سب لوگ جاتے رہتے ہیں۔ بیچارے حاجی لوگ چلے گئے، حج ہو گیا، حج سے واپس حاجی لوگ آ گئے، اس کے ڈیٹ بھی لکھا تھا کب جانا کب آنا ہے۔ تو جس دن حاجی لوگ آئے، جس دن اس کو بھی آنا تھا، اس کے 3 دن بعد اس کا انتقال ہو گیا، اس کے 3 دن بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ رب العزت کو اس کو بلانا منظور نہیں تھا، اگر بلانا منظور ہوتا تو جاتا،
اور بالکل پاک صاف گناہوں سے ہو کر آتا، ڈائریکٹ جنت میں جاتا۔ اللہ تعالیٰ ایسی بد نصیبی سے ہمیں معاف فرمائے، اللہ ایسی بد نصیبی سے بچائے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت اپنے گھر میں جس کو بلاتا ہے انتہائی اللہ تعالیٰ کے محبوب و مقبول ہوتے ہیں۔ یقیناً گناہوں سے ہم گناہوں سے گھرے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ان سے انسان جب توبہ کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس بار اللہ تعالیٰ نے بلایا، دو واقعہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ عمرہ سے طواف سے فارغ ہو کر صحیح کر رہے تھے صفا و مروہ کے درمیان، صفا سے مروہ پر گئے، مروہ سے صفا پر آئے، پھر صفا سے مروہ پر جیسے جانے کے لیے پلٹے تو کیا دیکھتا ہوں، ایک آدمی دھڑام سے گرا احرام کے حالت میں، نائجیرین آدمی تھا، وہ ہٹا کٹا بدن، لیکن عمر تھی 60 سال 55 سال کی عمر ہوگی، گرے اور بس 30 سیکنڈ یا 1 منٹ لگا ہوگا۔ اب ہم لوگ تو معلوم چلا نہیں، اس کو لے کے گئے، لیکن لگتا ہے کہ اللہ کو پیارے ہوگا، کیونکہ وہاں جو لوگ تھے انہوں نے دیکھا پوزیشن تو کہا کہ ختم، انتقام۔ کیا خوش نصیب موت ہے بھائی، 55-60 سال کی عمر پائی، اللہ نے اولاد کو دکھا دیا، دنیا بھی دیکھ لیا، سب کچھ کر لیا، احرام کی حالت میں ہے، کل قیامت میں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ پڑھتا ہوا وہ بندہ اٹھے گا، کیسا خوش نصیب ہوگا، احرام کی حالت میں ہوگا، وہ تو بخشا بخشایا ہے۔ دوسرا واقعہ تو اس سے بھی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ 6 تاریخ کو ہم لوگ طائف گئے، تو یو پی کے حاجی اقبال صاحب نام کے ایک بزرگ عمر دراز آدمی تھے، عمر 70 سے اوپر ہوگی لیکن بالکل تندرست تھے، تو حج ہم لوگ طائف جا رہے تھے، تو طائف کے راستے میں پہاڑیوں کا سلسلہ ہے، پورے پہاڑی علاقے ہیں، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر ہوا تھا طائف کا، دردناک سفر، آپ کو زخمی کیا گیا، آپ کو گالیاں دی گئی، آپ کو پتھر مارے گئے، وہ واقعہ سامنے سے لوگوں نے کہا کہ مفتی صاحب بیان کیجیے، تو ہم نے 25 منٹ وہاں بیان کیا، گاڑی پہ چلتی گاڑی پہ، یہ حاجی صاحب پورا میرا بیان ریکارڈ کرتے رہے، ان سے کوئی تعلق نہیں تھا پہلے سے ہمارا، ریکارڈ کرتے وہاں اترے تو بڑی محبت سے ملے، بولا کہ آپ کا بیان سن کے بڑی دل خوش ہوا میرا، میں 5 سال سے لگاتار آ رہا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بار بار لائے لیکن یہیں پہ ہم کو اٹھا لے، بار بار لائے لیکن میری موت یہیں آ جائے۔ انہوں نے یہ طائف میں واقعہ ہم سے کہا، خیر تھوڑی بہت تعلق ہوا، واپس ہم لوگ ہو گئے، طائف سے گئے، پھر احرام باندھے، پھر عمرہ کیے۔ 7 تاریخ کو فون لگایا، ان کا فون سوئچ آف، 8 کو لگایا سوئچ آف، 11 تاریخ کو مدینہ منورہ پہنچے تو ایک میسج آ رہا میرے موبائل پر کہ میں ان کا بیٹا، میرے والد جو عمرہ پر گئے تھے، 8 تاریخ کو ان کا انتقال ہو گیا مکہ مکرمہ۔ آج تک اس بزرگ کا میں چہرہ نہیں بھول پا رہا۔ آپ سوچئے کیسا خوش نصیب آدمی ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسی دعائیں قبول کی ہے اس کی، اس نے کہا کہ بس میری آخری تمنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہی رکھ لے، یہاں سے نہ جانے دے۔ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، ایسی تمنا ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے اور اس کے لیے دعائیں کرنی پڑتی ہے۔ ہم پر جن پر حج فرض ہے اور جلد سے جلد اس کی کوشش کر کے جتنا ہو سکے جلدی حج سے فارغ ہو لائیں، ورنہ ایمان خطرے میں پڑنے کا امکان ہے۔ اللہ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ یہ تو حج کے موضوع پر بڑی لمبی بات ہوتی ہے، اصل میں حالات میرے بھائیوں بالکل مناسب نہیں ہے۔ قیامت کب آ جائے کوئی گارنٹی نہیں ہے، قیامت کب آئے کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی دن تو طے نہیں ہے، کوئی مہینہ طے نہیں ہے، کوئی سال طے نہیں ہے، حالات اور برائیاں تو پھیلی رہی ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں چاہیے کہ اپنے اعمال کو درست کریں، اللہ سے توبہ و استغفار کر کے اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر آخرت ہم نے بنا لیا تو ہم کامیاب ہیں، اگر دنیا بنائی اور آخرت بگاڑ لیا تو ہم سے بد نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ جہنم کے آگ کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا ہے، کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کو برداشت کر لے۔ اللہ ہم سب کو جنت والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جہنم سے بچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ان کی سنت باقی پڑھیں۔ السلام علیکم۔